والا بنا دیں گے۔ اور یہ جو نیک لوگوں کی صحبت ہے اس کا اثر تو انسانوں کے اوپر ہوتا ہے۔ قرآن عظیم الشان اور احادیث مبارکہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے حیوانات کے پاس اگر انسان وقت گزارے تو حیوانات کی صحبت بھی بندے کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الفخر والخیلاء فی الخیل والابل والسکینۃ فی اہل الغنم۔ فخر اور تکبر ان لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے جو اونٹ اور گھوڑے پالتے ہیں۔ اب اس حدیث مبارکہ کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو لوگ اونٹ پالتے ہیں ان کے اندر تکبر ہوتا ہے، کیونکہ اونٹ کے اندر بھی تکبر پایا جاتا ہے، اونٹ کے اندر بھی کینہ پایا جاتا ہے، تو اس کو جو رکھنے والے ہوتے ہیں ان کے اندر بھی تکبر پایا جاتا ہے۔ جو لوگ گھوڑے پالتے ہیں، اب گھوڑے کے اندر تکبر ہوتا ہے تو گھوڑے پالنے والوں کے اندر بھی تکبر آ جاتا ہے۔ اور آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَالسَّكِينَةُ فِي أَهْلِ الْغَنَمِ، جو لوگ بھیڑ بکریاں پالتے ہیں تو ان لوگوں کے اندر عاجزی پیدا ہو جاتی ہے، ان لوگوں کے اندر تواضع پیدا ہوتی ہے، ان لوگوں کے اندر مسکنت پیدا ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ بکری ایک مسکین جانور ہے، بکری کے اندر تواضع پائی جاتی ہے، اور جو ان کے ساتھ وقت گزارتا ہے اس بندے کے اندر بھی عاجزی آ جاتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء دنیا کے اندر تشریف لائے، ہر پیغمبر نے دنیا کے اندر بکریاں چرائی ہیں۔ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اہل مکہ کی چند دراہم کے عوض مکہ مکرمہ کی سرزمین پہ بکریاں چرائی ہیں۔ اب تمام انبیاء کرام بکریاں چراتے تھے، وجہ کیا تھی کہ پیغمبر کے اندر عاجزی پائی جاتی ہے، پیغمبر کے اندر تواضع پائی جاتی ہے۔ جن جانوروں کے اندر تواضع ہوتی ہے اگر وہ جانور بھی ان کے پاس ہوں گے تو ان کے اندر بھی پیغمبروں کی وجہ سے عاجزی پیدا ہو جائے گی۔ اور ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَا تُصَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَصَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَلَا تُصَلُّوا فِي مَرَاكِزِ الْإِبِلِ۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم بھیڑ اور بکریوں کے باڑے کے اندر نماز پڑھا کرو لیکن اونٹوں کے باڑے کے اندر نماز نہ پڑھا کرو۔ اب ایک بندہ بکریاں پالتا ہے، جانوروں کے اندر صبح سے لے کر شام تک اس کا وقت گزرتا ہے، وہ جانوروں کی خدمت کرتا ہے، کبھی چارہ ڈالتا ہے، کبھی کھل ڈالتا ہے، چوکر ڈالتا ہے، ونڈا ڈالتا ہے، وہ صبح سے شام تک جانوروں کی خدمت کرتا ہے۔ اب جانوروں کی خدمت کرتے کرتے نماز کا وقت آ گیا، مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے جا نہیں سکتا۔ اب وہ بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اسی جگہ پہ نماز پڑھ لوں، اللہ کے فریضے کو ادا کر لوں، تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تم نے نماز پڑھنی ہے جہاں بھیڑ اور بکریوں کو باندھا ہوا ہے تو اس باڑے کے اندر تو نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن جہاں اونٹوں کو باندھا گیا ہے اس باڑے کے اندر تم نماز نہیں پڑھ سکتے۔ نبی علیہ السلام نے منع کر دیا۔ وجہ کیا ہے؟ محدثین ایک وجہ بیان فرماتے ہیں کہ نماز سراپا عاجزی ہے، نماز والی حیت عاجزی والی پائی جاتی ہے، اور بکریوں کے اندر بھی عاجزی ہوتی ہے، تو نماز اور بکریوں کا ماحول یہ ایک جیسا بن جاتا ہے اور بندے کی توجہ پھر اللہ کی طرف چلی جاتی ہے۔ اونٹ کے اندر تکبر پایا جاتا ہے، نماز عاجزی والی ہے، تو نماز کو اس ماحول کے ساتھ مناسبت نہیں ہوتی، مناسبت کے نہ ہونے کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے نماز پڑھنے سے منع فرما دیا۔ تو حیوانات کا اثر انسان کے اوپر پڑتا ہے، حیوانات کی صحبت سے انسان متاثر ہوتا ہے، بلکہ جو لوگ پتھروں کے پاس زندگی گزارتے ہیں، جن کا چٹانوں اور پتھروں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے، تو ان کے اوپر پتھروں کا اثر پڑتا ہے، وہ پتھروں کی صحبت اختیار کرتے ہیں، تو نفسیات کے ماہرین کہتے ہیں ان لوگوں کے مزاج کے اندر سختی پیدا ہو جاتی ہے، ان لوگوں کے مزاج کے اندر درستگی پیدا ہو جاتی ہے، اور جو لوگ نرم علاقوں میں رہتے ہیں، نرم علاقوں کے اندر زندگی گزارتے ہیں، ان لوگوں کے مزاج کے اندر نرمی پائی جاتی ہے۔ حضرت مولانا حکیم محمد اختر رحمۃ اللہ علیہ کے جو شیخ تھے شاہ عبدالغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ نیک لوگوں کی، صالحین کی صحبت کے اوپر بہت زور دیا کرتے تھے کہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو، اللہ والوں کے پاس جاؤ، اللہ والوں کے ساتھ تعلق جوڑو۔
ایک مرتبہ وہ اللہ والوں کی صحبت کے فضائل ارشاد فرما رہے تھے، تو ایک شخص کہنے لگا حضرت یہ آپ روزانہ اللہ والوں کی صحبت کے فضائل بیان فرماتے ہیں، مجھے تو اس کے اندر مبالغہ پایا جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ اللہ والوں کے پاس بیٹھو ایمان محفوظ ہو جائے گا، آپ کہتے ہیں اللہ والوں کے پاس بیٹھو تو زندگی کے اندر ترقی ہو جائے گی، دینی اعتبار سے بھی روحانی اعتبار سے بھی، آپ کہتے ہیں کہ اللہ والوں کے پاس بیٹھو بندے کو نیک اعمال کی توفیق نصیب ہوتی ہے، میرا دل اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی آپ ایک کام کریں، دنیا کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادات کا اہتمام کریں، زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں، حتیٰ کہ اتنی عبادات اور علم حاصل کریں کہ آپ صحابی بن جائیں۔ تو وہ شخص کہنے لگا حضرت کوئی بندہ عبادات کی بنیاد کے اوپر، علم کے زور کے اوپر صحابی نہیں بن سکتا، بلکہ صحابی تو اسے کہتے ہیں جس نے کلمہ پڑھ کر نبی علیہ السلام کی صحبت اٹھائی ہو، تو صحبت کی وجہ سے وہ صحابی بن جاتا ہے۔ شاہ عبدل پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اچھا اگر آپ صحابی نہیں بن سکتے ایک کام اور کر لیں، آپ عبادات زیادہ کریں، علم زیادہ حاصل کریں، حتیٰ کہ آپ تابعی بن جائیں۔ تو وہ شخص کہنے لگا حضرت کوئی بندہ عبادات اور علم کی بنیاد کے اوپر تابعی نہیں بن سکتا، بلکہ تابعی تو وہ ہوتا ہے جس نے صحابی کی صحبت اٹھائی ہو۔ شاہ عبدالغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آپ صحابی بھی نہیں بن سکتے، آپ تابعی بھی نہیں بن سکتے، ایک کام اور کریں، آپ عبادات حاصل کریں، علم حاصل کریں، حتیٰ کہ آپ تبع تابعی بن جائیں۔ تو وہ شخص کہنے لگا حضرت کوئی بندہ عبادات اور علم کی بنیاد کے اوپر تبع تابعی نہیں بن سکتا، بلکہ تبع تابعی اسے کہتے ہیں جس نے تابعی کی صحبت پائی ہو، تابعی کی صحبت کے اندر بیٹھا ہو۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میرے بھائی اب بھی آپ کو صحبت کی اہمیت کا ادراک نہیں ہوا۔ صحابی اس وقت بنتا ہے جب پیغمبر کی صحبت اٹھاتا ہے، تابعی اس وقت بنتا ہے جب صحابی کی صحبت اٹھاتا ہے، اور تبع تابعی اس وقت بنتا ہے جب وہ تابعی کی صحبت اٹھاتا ہے۔ تو صحبت کی وجہ سے کوئی صحابی بن جاتا ہے، کوئی تابعی بن جاتا ہے، کوئی تبع تابعی بن جاتا ہے۔ ہم اللہ والا بننا چاہتے ہیں جن کے دلوں کے اندر اللہ کی محبت ہے، جو اللہ کو پا چکے ہیں، اگر ہم ان کی صحبت کو اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی صحبت کی وجہ سے ہمیں اللہ والا بنا دیں گے۔